بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹک ٹاکر لڑکی کے بارے میں ہے، اور ایک یہ ہے کہ جو قربانی ہے اٹلی میں کیسے کی جاتی ہے۔ میں آپ کو ساری بات بتاؤں گی، لیکن یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، میری ویڈیو ایک دفعہ لازمی دیکھیں، میں آپ کو پوری بات بتاتی ہوں کہ کیا ہوا۔ تو اس میں یہ تھا کہ جو ثنا لڑکی تھی، دیکھیں ہمارے معاشرے میں دو ہی چیزیں ہیں، ایک تو غیرت ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی رسپانس نہ دے تو وہ ایک غرور کے زمرے میں آ جاتا ہے کہ یہ مغرور ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو لڑکی تھی وہ غیرت مند تو تھی ہی۔ کچھ لڑکیوں کو یہ پچھلے دنوں میں تھل کی شہزادی اور ایک پھر اس سے پہلے بھی ٹک ٹاکر کتنی وہ غیرت کے نام پہ قتل کی گئی ہیں۔ کوئی کہیں پہ بائی کر رہا ہے، کہیں پہ کوئی سسرال والے کر رہے ہیں، کہیں پہ ہسبینڈ کر رہا ہے، کچھ بھی وہ غیرت کا نام لے کے۔ تو یہ اس میں کون سی غیرت آ گئی تھی؟ اب اس کا پورا اکاؤنٹ جا کے دیکھ لیں، ٹک ٹاک پہ، انسٹا پہ اس کو دیکھ لیں، کہیں بھی اس نے بے غیرتی یا کوئی بے شرمی والا کام نہیں کیا۔ اتنی اچھی وہ اس کا کانٹینٹ تھا، ٹھیک تھا، وہ جا رہی تھی اپنا کام کر رہی تھی۔ تو اب دیکھیں نا، بس لڑکی یہ ہے کہ وہ ہم عورت کو عورت سمجھتے نہیں ہیں، اس کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ جو عزت دینے والے لوگ ہیں نا، وہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے۔ تو اس میں اس لڑکے نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے، اس کو کالیں کرتا رہا ہے، اور وہ جب اس نے رسپانس نہیں دیا، بار بار اس کو کانٹیکٹ کرتا رہا ہے، کرنے کی کوشش، اس نے اس کو رسپانس نہیں دیا۔ تو اچھی بات ہے نا، اس نے رسپانس نہیں دیا تو اس بندے نے پھر اس لیے اس کو مارا ہے۔ اس کے بعد دوسری وجہ، یہ لڑکا کون تھا؟ یہ اس کا کزن بتایا جا رہا ہے، کچھ کہتے ہیں اس کا دوست ہے، لیکن پولیس نے ابھی تک اس کے بارے میں کوئی جو انکلوڈنگ پوائنٹ ہے نا، مطلب کہ اس کا خلاصہ نہیں کیا اس بات کا کہ یہ کون ہے اس کا رشتے میں۔ تو پھر اس کو وہ ڈائریکٹ ان کے گھر میں آیا، اس کے کمرے میں گھسا، اس نے پانی کی آفر کی ہے۔ دیکھو، جو بندہ اس کو مارنے ہے اس کو وہ پانی کی آفر کر رہی ہے۔ تو اس کو گولیاں ماری ہیں اور ماسک چہرے پہ پہنا ہوا تھا۔ عمر نام بتایا جا رہا ہے اور کاکا کاکا کے نام سے یہ لڑکا مشہور ہے۔ فیصل آباد سے یہ پکڑا گیا اور پولیس نے ابھی تک اس کا خلاصہ نہیں کیا کہ یہ اس کا کزن تھا یا دوست تھا۔ ہاں، یہ پولیس نے انویسٹیگیٹ کر لی ہے اور یہ پولیس کا بیان آ گیا ہے کہ وہ اسے کانٹیکٹ کرتا تھا بار بار، اور یہ لڑکا بتایا جا رہا ہے کہ کوئی 8-10 پڑھا ہے، میٹرک فیل ہے شاید۔ تو دیکھیں، اب وہ لڑکی میڈیکل کر رہی تھی اور اتنا اچھا وہ کما رہی تھی، اتنی اچھی انفلوئنسر تھی۔ تو اب دیکھیں نا، اپنا لیول بھی تو بندہ دیکھے نا۔ پھر اگلا بندہ، وہ اتنی خوبصورت اور اتنی ینگ ایج ہے ابھی، اس کی چھوٹی سی وہ بچیوں والی ایج ہے ابھی۔ تو استغفراللہ، ہم لوگوں کو خوف خدا کرنا چاہیے۔ تو اللہ کا خوف نہیں ہے انسانوں میں۔ مجھے تو اتنا دکھ ہوا اس بچی کا، جن کی وہ بیٹی تھی، ان کا کیا بنا ہوگا، ان کے ساتھ کیا بیتی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو ہم معاشرہ ہمارا ایسی سائڈ پہ جا رہا ہے نا، یہ ایک ایسا زہر قاتل بنتا جا رہا ہے۔ یہ حسد جو ہے، سب سے بڑی وجہ حسد ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی کو غیرت کے نام پہ بھی قتل کیا جاتا ہے تو وہ غیرت کا نام دیا جاتا ہے، ہوتا حسد ہے اصل میں۔ تو بس اللہ ہی ہمیں اس حسد سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ تو اب بات کرتے ہیں ہم اٹلی میں جانور وہ قربانی کیسے کی جاتی ہے۔ تو اٹلی میں ہماری عید ایسی ہوتی ہے کہ میں تو جب سے آئی ہوں، میں جتنے لوگوں سے وہ میرا مطلب ہے جاننے والے ہیں، وہ قربانی یہی کرتے ہیں کہ زیادہ تر پاکستان میں یا جدھر سے وہ رہتے ہیں وہاں پہ وہ فون کر کے پیسے بھیج دیتے ہیں رشتہ داروں کو، اور وہاں پہ قربانی کا جانور۔ لیکن اگر کسی نے یہاں پہ بھی کرنی ہے تو کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ گوشت کی دکانوں سے وہ گوشت خرید لیتے ہیں قربانی کے نام پہ اور وہ تقسیم کر دیتے ہیں۔ لیکن میرے خیال میں دوسری چیز میں یہ بھی ایڈ کروں کہ کچھ لوگ عقیقہ بھی یہاں پہ کرتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا کچھ نہیں، نہ اس طرح قربانی ہوتی ہے اور نہ ہی عقیقہ ہوتا ہے۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ نیت شامل ہو جب قربانی کی جاتی ہے، اس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ تو ویسے یہاں پہ ڈیرے بھی بنے ہوتے ہیں، ان ڈیروں سے بھی جانور خریدا جا سکتا ہے، لیکن اس میں مسئلہ یہ آ جاتا ہے، مجھے تو ابھی تک جو یہ مسئلہ نظر آیا ہے کہ یہاں پہ مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ جب قربانی کا جانور ہم وہاں سے خرید تو لیتے ہیں، یہاں پہ بندہ رکھے کدھر؟ اگر وہاں سے لے کے وہیں پہ ذبح کروانا ہے تو وہاں پہ بندہ، چلے یہ ہے کہ اگر وہ سامنے ذبح کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر بندہ ذبح کروا لیتا ہے، لیکن مجھے کوئی اس کا پروسیجر ابھی تک سمجھ نہیں ہے۔ ہاں، ڈیرے بنے ہوئے، وہاں پہ لوگ جاتے ہیں اور انہوں نے ٹائم دیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں فلاں ٹائم پہ آپ آ جانا، آپ کو تازہ گوشت مل جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ اگر بندہ کوشش کرے تو کوئی بھی ناکام ناممکن نہیں۔ یہاں پہ بھی قربانی ہو سکتی ہے لیکن اپنے سامنے ذبح کروایا جائے تو ٹھیک ہے۔ تو اب میں نے آپ لوگوں سے ایک لاسٹ میں بات پوچھنی تھی، مجھے اٹلی میں رہتے ہوئے اس چیز کی سمجھ نہیں، مجھے اگر آپ لوگ بتا دیں تھوڑا میری انفارمیشن میں بھی اضافہ ہو جائے گا کہ یہاں پہ جو گھر میں یہ اللہ کے نام والی سینریاں، قرآن پاک کے ورق شہید ہوتے ہیں، جو یہ اس قرآنی صورتوں والے کوئی پیج ہوتے ہیں ورق، یعنی کہ اسلامی کلام والے، تو یہ جو ضائع ہوتے ہیں یہ کوڑا دان میں تو نہیں پھینکے جا سکتے، تو یہ پھر ان کو کہاں پہ رکھا جاتا ہے جو ضائع ہونے والے ہوتے ہیں؟ جیسے سینری کو شیشے کی ٹوٹ گئی، اللہ کا نام ہوا، اللہ کا کلام ہوا، کوئی سینری پھٹ گئی، کوئی قرآن پاک کا ورقہ شہید ہو گیا، تو وہ کدھر آپ لوگ رکھتے ہیں؟ تو
تو اٹلی میں رہنے والا کوئی بھی بندہ اگر مشورہ دے سکتا ہے تو وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور مجھے مشورہ دے. مجھے آپ لوگوں کی ہیلپ کی ضرورت ہے, مجھے ضرور بتائیں, کیونکہ میرے گھر میں اتنا بڑا شاپر بیگ بڑا پڑا ہے نا, وہ میرے سے بھی پہلے جو رہتے تھے انہوں نے بھی بھر بھر کے رکھے ہوئے ہیں. تو میرا دل ہے کہ ہاں میں اب یہاں اسے کہاں پہ ٹھکانے لگاؤں, کیونکہ کوڑے میں تو نہیں رکھ سکتے, اللہ معاف کرے. تو مجھے کچھ جگہ بتائیں کہ جہاں پہ رکھا جا سکتا ہے. ان کا کوئی انتظام ہے یہاں پہ جو یورپ میں جو لوگ رہتے ہیں, کدھر ان کو رکھتے ہیں؟ تو ٹھیک ہے جی, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ, اپنا بہت سارا خیال رکھنا, دعاؤں میں یاد